بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے جو اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اسی عشرے میں وقوف عرفہ کیا جاتا ہے۔ اسی عشرے میں مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مذکورہ تمام اعمال ایک مقام کے ساتھ خاص ہیں۔ ان اعمال کو اسی جگہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسی عشرے کی ایک اہم عبادت قربانی بھی ہے جو کسی خاص جگہ پر نہیں کی جاتی، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان ہوں اور ان کے اندر قربانی کرنے کی شرائط موجود ہوں تو قربانی کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کیسے واجب ہوئی اور آخر یہ عید الاضحیٰ پر جو جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے تو یہ کس نبی کی سنت کو یاد کرتے ہوئے کی جاتی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی بیٹا ہے دعاؤں اور بڑے جتن کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا تھا۔ ویسے تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور اگر بچہ نکاح کے کافی عرصہ بعد پیدا ہو تو والدین کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو پھر خود حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ سے کرایا، اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ عمر ضعیفی میں والدین کو سامان رونق میسر ہو گیا۔ ابھی بچہ چند سال ہی کا ہوا تھا۔ بقول مفسرین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کا خواب بھی مثل وہی سچا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے دوستو کہ اللہ چاہتا تو بذریعہ فرشتہ بھی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے سکتا تھا، مگر خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری مکمل طور پر ظاہر ہو جائے۔ خواب میں دیے گئے حکم کے لیے انسانی نفس تعویلات کی گنجائش نکال سکتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طرح اطاعت کا ثبوت دیتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا۔ مگر دوستو، اس خواب کی تکمیل صرف حضرت ابراہیم کی اطاعت میں نہ تھی، بلکہ ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاس تشریف لے گئے اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ایسا ایسا معاملہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، خون کا اثر تو آنا ہی تھا۔ کہنے لگا، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کی تکمیل کریں، میری فکر نہ کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے رائے طلب کرنا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو خواب کے سلسلے میں کوئی تردد تھا دوستو، بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کو آزما رہے تھے کہ میں تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہوں، اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹا اس آزمائش کو کس حد تک قبول کرتا ہے۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں تو راضی ہو چکا ہوں،
بیٹا بھی راضی ہو جائے تو دونوں کے لیے کام آسان ہو جائے گا کہ اچانک میں بغیر بتائے اسے ذبح کر دوں، اس سے بہتر ہے کہ وہ راضی ہو جائے، تو میرا ذبح کرنا اور اس کا ذبح ہونا دونوں کام آسان ہو جائیں گے۔ یہاں حضرت اسماعیل کی ذہانت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواب کا ذکر کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تکمیل کر لیجئے، کہ اتنی کم سنی میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کا خواب بھی مثل وہی سچا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انشاءاللہ کی قید لگا دی، جو تواضع اور ادب دونوں پر دلالت کر رہی ہے کہ جو میں قربان ہونے جا رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہوگا، اگر وہ چاہے گا تو میں قربان ہو جاؤں گا۔ گویا کہ اپنے معاملات کو، اپنی قربانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی مشیت پر موقوف کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تواضع، کہ اذیت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا میرا ہی کمال نہیں ہوگا، بلکہ اور بھی دنیا میں بہت صبر کرنے والے ہیں۔ تواضع ہو تو ایسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلم، بہرحال جب دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے اور قربانی کا ارادہ کر لیا۔ دوستو یہاں لما کا جواب محذوف ہے، لما کا جواب موجود نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ سب ہو گیا، دونوں راضی ہو گئے، تو پھر آگے کیا ہوا۔ شاید اس میں اشارہ ہو اس طرف کہ باپ بیٹے کا جو اقدام تھا اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ البتہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ہر بار حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگایا۔ اسی محبوب عمل کو یعنی کنکریاں مارنے کو ہر سال مینا کے 3 جمرات پر کنکریاں مار کر یاد کیا جاتا ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے جب قربان گاہ پر پہنچے، قربانی کی جگہ پر پہنچے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے چند باتیں کہیں جو واقعی بڑی عجیب و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اعلیٰ ظرفی اور صبر و استقامت کی کھلی دلیل ہے۔ چنانچہ کہنے لگے ابا جان مجھے اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو اور میں جلد سے جلد اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اپنا کپڑا ذرا دور رکھے کہ میرا خون اس پر لگ گیا تو کہیں میرا ثواب کم نہ ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ اگر میری والدہ آپ کے کپڑے پر خون دیکھیں گی تو انہیں بہت غم ہوگا۔ جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور اگر آپ میرا کپڑا والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، شاید ان کو میرا کپڑا دیکھ کر کچھ تسلی ہو جائے۔ دوستو ذرا سوچئے یہ سب الفاظ سن کر بیٹے کے باپ کے دل پر کیا گزری ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و ضبط کا دامن تھامے ہوئے کہنے لگے بیٹا تم اس عظیم کام کو میرے لیے آسان کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ اصل میں اس طرح پیٹ کے بل لٹانے کی فرمائش خود حضرت اسماعیل نے کی تھی کہ ابا جان اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے تو شفقت قدری اس قربانی میں حائل ہو جائے گی، لہٰذا آپ مجھے پیٹ کے بل لٹا دیجئے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے اور آپ کے لیے چھری پھیرنا آسان ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے ہی جا رہے تھے، غیبی آواز آ گئی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دیا، یعنی ہم نے بذریعہ خواب جو آپ سے کرنے کو کہا تھا اور جس آزمائش میں آپ کو مبتلا کیا تھا آپ اس پر پورے اترے ہو،
اور ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے بڑا ذبیحہ بھیج دیا۔ روایات میں آتا ہے دوستو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ذبیحے کو لے کر آئے تھے۔ باپ بیٹے کی عظیم الشان قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے قیامت تک کے لیے ہر سال اسے ہر صاحب مسلمان پر واجب قرار دیا۔